نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكريم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مدینے کا سفر ہے راستوں پہ نور چھایا ہے. مدینے کا سفر ہے راستوں پہ نور چھایا ہے. مقدر پہ میں نازاں ہوں مجھے پھر سے بلایا ہے. مقدر پہ میں نازاں ہوں مجھے پھر سے بلایا ہے. جہاں کی پیک پہ شاہان عالم کا گزارا ہے. جہاں کی پیک پہ شاہان عالم کا گزارا ہے. مجھے خالق نے اس دہلیز کا منتہا بنایا ہے. مجھے خالق نے اس دہلیز کا منتہا بنایا ہے. مجھے ایک بار بھی آقا نے خالی نہ ہٹایا ہے. مدینے کا سفر ہے راستوں پہ
مدینے کا سفر ہے، راستوں پہ نور چھایا ہے، مقدر پہ میں نازاں ہوں، مجھے پھر سے تو لایا ہے، جہاں میں ہم تو جیتے ہیں سہارے سبز گنبد کے، جہاں میں ہم تو جیتے ہیں سہارے سبز گنبد کے، جہاں بھی ہم تو جیتے ہیں سہارے سبز گنبد کے، نزا کے وقت کی خاطر بھی آنکھوں میں بسایا ہے، نزا کے وقت کی خاطر بھی آنکھوں میں بسایا ہے، نزا کے وقت کی خاطر بھی آنکھوں میں بسایا ہے، مدینے کا سفر ہے، راستوں پہ نور چھایا ہے، مقدر پہ میں نازاں ہوں، مجھے پھر سے بلایا ہے، یہی تھی آرزو آصف کی طیبہ سے سفر کرتے، یہی تھی آرزو آصف کی طیبہ سے سفر کرتے، کہ کب میں کہہ سکوں گا آپ نے پھر سے بلایا ہے، کہ کب میں کہہ سکوں گا آپ نے پھر سے بلایا ہے، مدینے کا سفر ہے، راستوں پہ نور چھایا ہے، مقدر پہ میں نازاں ہوں، مجھے پھر سے بلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم جلالہ وأتم برهانه وعظم شانه وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروران، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد المجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار بار میں ہدیۃ السلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج اجتماع خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے قربانی کے اسرار و رموز، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس اتوار کو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اور حرمین شریفین کی زیارت کے لیے بندہ ناچیز عازم سفر ہوگا، اور 7ویں مرتبہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی
توفیق اور اس کے فضل سے ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر سفر مدینے کا ہر بار بڑا سونا. اشتہار میں جو موضوع ہے اس کے لحاظ سے گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس اجتماع جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے اس کو مکمل کریں گے. قرآن مجید قرآن رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے. اس کائنات میں انسان ہے، انسان سے نچلے درجے میں حیوان ہے، حیوان سے نیچے نباتات ہیں اور نباتات سے نیچے جمادات ہیں. یہ سب سے زیادہ صلاحیتیں انسان میں ہیں. انسان کے بعد پھر حیوانات میں جو انسان سے نیچے ہے مگر درختوں سے اوپر ہے. حیوان کے اندر شعور ہے، علم نہیں ہے، جو محض حیوان ہے، ناطق نہیں، مگر ان کے اندر حیات ہے، قوت ارادہ ہے، اپنے ارادے سے چلتے پھرتے ہیں اور بہت سی خصوصیات ان میں درختوں کے مقابلے میں پائی جاتی ہیں. حیوانات سے نچلا طبقہ نباتات کا ہے. ان کے اندر حیوانوں والی شان نہیں ہے کہ کھا لیں، پی لیں، چل پھر لیں، ارادے حرکت کریں یا شعور ہو. کچھ احساس ہے، جیسے چھوئی موئی کا پودا، اس کو ہاتھ لگائیں تو اس کو احساس ہوتا ہے. نباتاتی روح موجود ہے مگر حیوانی روح موجود نہیں ہے. نباتات بڑھتے ہیں اس لیے ان کو نامی کہا جاتا ہے. پودا چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے اور پھر پھول اور پھل. نباتات سے نچلے درجے میں جمادات جو پھلتے پھولتے نہیں، ان میں نباتاتی روح بھی موجود نہیں ہے. لیکن قربانی کا عمل ہر ایک میں موجود ہے. جمادات بھی قربانی دیتے ہیں، نباتات بھی دیتے ہیں، حیوانات بھی دیتے ہیں. اور حضرت انسان یہ مخدوم ہے، سب کی قربانی قبول کرتا ہے. تو جو سب کی قربانی وصول کرے اسے بھی تو قربانی دینی چاہیے. عید قربان کے موسم میں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. نباتات، حیوانات، جمادات، ان کی قربانی کا انداز کیا ہے؟ جمادات میں آپ دیکھتے ہیں زمین جمادات سے ہے، لیکن زمین بھی قربانی دیتی ہے. تو وہ سبزہ اگاتی ہے، سبزیاں اگاتی ہے، پھل پیدا ہوتے ہیں. اس میں زمین کی طاقت خرچ ہوتی ہے. اگرچہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا لیکن زمین کی صلاحیت اس میں لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہتر پہ فصلیں جب کسی زمین سے دی جائیں وہ کمزور ہو جاتی ہے، پھر کچھ وقت اسے ریسٹ کے لیے دینا ہوتا. ہل چلا کے چھوڑ دیا جاتا، اس کے ڈھیلوں میں سورج کی توانائی جذب ہوتی ہے، ہوا لگتی ہے، پھر اس کی طاقت بحال ہوتی ہے، پھر اگلی فصل کے لیے وہ پھر تیار ہو جاتی ہے. پتہ چلا زمین اپنی طاقت خرچ کر رہی ہے، زمین قربانی کے عمل سے گزر رہی ہے. اور زمین جو قربانی پیش کرتی ہے وہ کچھ تو ایسی چیزیں جن کو براہ راست حضرت انسان قبول کرتا. وہ سبزیاں ہیں، فروٹ، جن کو براہ راست انسان کھا جاتا ہے. اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو حیوان کھاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے وہ فائدہ انسان تک پہنچتا ہے. حیوان چارے کی شکل میں کھائے تو اس میں اس کی پرورش ہوتی ہے، پھر جو ان میں دودھ دینے
میں اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، گوشت کی شکل میں اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، بوجھ اٹھا کے خدمت کرتے ہیں، بوجھ کھینچ کے خدمت کرتے ہیں، وہ سارے جانور جو خدمت انسان میں لگے ہوئے ہیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اللہ فرماتا ہے یہ گھوڑے گدھے خچر پیدا اس لیے کیے کہ تم ان پہ سواری کرو، وزینت، زینت کے لیے۔ اب نباتات نے قربانی کچھ تو براہ راست انسان کے لیے پیش کر دی اور کچھ قربانی حیوانات کے لیے پیش کی۔ حیوانات کے لیے نباتات چارے کا کام دیتے رہے، حیوانات نے قربانی قبول کی تو اس نے اپنی قربانی آگے انسان کے لیے پیش کر دی، اپنا آپ پیش کیا، اپنے فوائد پیش کیے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر خدمت انسان کی۔ اللہ کے کہنے پر گائے بھینس مسخر ہو گئی، رب نہ کہتا تو وہ کوئی اس کے پستان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا، اب اس نے دودھ پیش کر دیا، پھر گوشت، اور یہ سب سے بڑی قربانی ہے کہ حیوان اس کو رب کی طرف سے حکم ہے اور انسان اس کو ذبح کرتا ہے اور کھا جاتا ہے۔ تو یہ کائنات جو مشتمل ہے نباتات پر، جمادات پر، حیوانات پر، یہ سب کچھ مل کے یہ اپنی خدمت انسان کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ انسان ہر قربانی وصول کر رہا ہے، انسان ہماری قربانیوں کو حاصل کر کے مخدوم بنا ہوا ہے، تو کائنات کی ہر چیز جو قربانی دے رہی ہے وہ اپنے مخدوم سے تقاضا کرتی ہے کہ جب ہم سب نے اے ہمارے مخدوم تیری خدمت کی اور تمہارے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو بھی تو کسی کے لیے قربانی دے، تو بھی کسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ اس واسطے حضرت انسان پر قربانی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس کے لیے قربانی کا عمل یہ ہے کہ دل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مال کا پیار، اولاد کا پیار، ایک ہے اللہ کا حکم۔ تو اس سے کہا گیا کہ وہ جانور جو تو نے بڑے پیار سے پالا، اب اللہ کی محبت چاہتی ہے کہ اس پر 10 ذو الحج کو چھری چلائی جائے، اور اس کے ساتھ جو پیار ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو بچا کے رکھا جائے۔ تو مومن قربانی کر کے یہ ثبوت دیتا ہے کہ میرا پیار مال سے نہیں رب ذوالجلال سے ہے۔ اس واسطے ایک ہماجہت جو قربانی کا تصور ہے اس کے پیش نظر خواہش کی قربانی کرنا، اپنی چاہت کی قربانی کرنا، اور ہر وقت اپنے آرام کی قربانی، اور دل کے اندر جو محبتوں کے مختلف شعبات ہیں مخلوق کے مختلف طبقوں کے ساتھ، ان کو قربان کر کے اللہ کی محبت کو غالب کرنا، راجع کرنا، یہ قربانی کا تقاضا ہے حضرت انسان سے۔ اور پھر اس کو سالانہ ایک ٹریننگ کرائی جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو یا کھڑے ہو کے ذبح کرواؤ، پیارا مال اللہ کے لیے دو، تاکہ تمہیں تجربہ ہوتا رہے، اس عمل سے گزرتے رہو کہ جس رب کی رضا کے لیے مال دیا جا سکتا ہے، وقت آئے تو پھر جان بھی دی جا سکتی ہے۔ اچانک جان کا دینا مشکل نہ نظر آئے، بار بار اس کے لیے مال دو، بار بار اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، بار بار، اور ہر سال قربانی کے اس عمل سے گزرتے ہوئے اس وقت تم اپنے مال کو رب ذوالجلال کے لیے پیش کرنے کے عادی بن جاؤ گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خالق کائنات جل جلالہ کے لیے اپنی جان کو پیش کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ بھی مشکل نہیں رہے گا، اور پھر انسان یہ سعادت محسوس کرے گا کہ جب وقت آیا ہے جان دینے کا، وہ کہے گا نہ بچا بچا کے تو رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ لیے۔ قربانی کے عمل سے اس کو راہ جہاد اور اللہ کے راستے میں شہادت کا جو عظیم فلسفہ ہے وہ سمجھ آتا رہے گا۔ ہر سال سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اس کو اس بات پر ایک صلاحیت اس کے اندر وہ اس پیدا ہو جائے گی جس کی بنیاد پر مشکل سے مشکل وقت میں بھی
تڑپتے رہ گئے گلزار پہ رقیب تیرے، ہر جان تو وہاں قبول نہیں ہوتی، وہ بڑی پسندیدہ جانیں ہیں جو وہاں قبول ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پر قربانی کا عمل جو پوری کائنات میں نباتات، جمادات، حیوانات ہر طرف ہے، حضرت انسان جو سمجھتا ہے کہ میں باقی اللہ کا بندہ ہوں اور میں نے اپنے آپ پر تشریف پیش کرنا ہے، وہ اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور اس کے فوائد کو دنیا اور آخرت میں محسوس کرتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل احب الیہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الیہ من احراق الدم۔ 10 ذو الحج کا جو دن ہے، اس دن کے جتنے اعمال ہیں ان سب اعمال میں سے جتنی فضیلت اللہ کے نزدیک قربانی دینے کے عمل کی ہے، اتنی فضیلت کسی عمل کے نہیں۔ یہاں پر اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے احب کا لفظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص 10 ذو الحج کے دن یہ کہے کہ میں اور پہاڑ اتنا سونا اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، حالانکہ یہ بڑی دور کی بات ہے کہ کسی کے پاس اتنا سونا ہو، اور کہتا ہے میں جانور ذبح نہیں کرتا، اس کی جگہ میں اتنا سونا جو ایک جانور سے کروڑ مرتبہ زیادہ قیمت کا ہے، میں وہ سونا اللہ کے دربار میں دے دیتا ہوں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اتنا سونا دینے سے اس کو وہ نیکی نہیں ملے گی جو نیکی ایک جانور کو ذبح کرنے میں ملے گی۔ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الیہ من احراق الدم۔ اللہ کو جتنا یہ عمل پسند ہے اس دن میں کہ مشروط قسم کا جانور، ہر جانور نہیں جو شریعت نے بتایا وہ شرط اس میں پائی جائے اور جو وقت بتایا اس کے مطابق، جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق جس وقت اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس عمل سے جو اللہ اس کو پسند کرتا ہے، انسان بھی اس دن میں اور کسی عمل کو رب الجلال اتنا پسند نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی کا عمل کتنا بڑا عمل ہے اور خالق کائنات جل جلالہ اس پر کتنی زیادہ برکت عطا فرماتا۔ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ لفظ کیا ہے؟ خون بہانا، خون بہانا۔ احراق دم کا معنی خون بہانا، مراد کا جانور کو ذبح کرنا۔ اس کا لفظی معنی ظاہر نہیں ہے کہ خون بہانا کسی مسلمان کا بہا دینا یا معاذ اللہ ویسے کسی کا خون بہا دینا۔ خون بہانے سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے محبوب علیہ السلام نے شرطیں بیان کی، اتنی عمر کا جانور ہو، عیوب سے پاک ہو، اس کو خون بہانا یعنی اس کی گردن میں ذبح یا نہر کے طریقے سے وہ مراد ہے۔ اب جن لوگوں نے دین میں ظاہری الفاظ پر عمل کرنے کی ریل ڈالی اور اس کو دین کہا تو وہ کتنا حقیقت سے دور چلے گئے۔ اگر صرف ظاہری لفظوں کو دیکھنا ہے تو پھر معاذ اللہ جو کسی کا بھی خون بہا دے تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے بڑا فضیلت والا کام کیا، جبکہ مسلمان کا بہا رہا ہے تو مجرم ہے، اور عام جانوروں کا بہا رہا ہے جو شریعت کا تقاضا نہیں تھا، ویسے کسی کو نیزہ مار دیتا ہے، گھراڑا مار دیتا ہے، اس پر بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ تو خاص انداز میں خون بہانا، قربانی پیش کرنا، اس پر اتنی انسان کو فضیلت اس دن ملتی ہے، اتنی اور کسی عمل سے اس کو فضیلت نہیں ملتی۔ یہاں نتیجہ کے لحاظ سے 2 چیزیں سامنے آ گئی کہ خالق کائنات جل جلالہ مطلقاً اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جو اعمال صالحہ ہیں ان اعمال صالحہ کو کوئی اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہے کرتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے مثال دی کہ فجر کی سنتیں ہم 2 پڑھتے ہیں، کوئی شخص کہے کہ سجدے ہیں اس پہ رکوع ہے، تلاوت ہے، تو سارے نیک کام ہیں، تو میں 2 کی جگہ 10 پڑھتا
سنت کی مہر لگی ہوئی ہے. تو رب کس چیز کو پسند کرتا؟ رب ذوالجلال کے دربار میں اس کے پیاروں کا مرتبہ کتنا ہے، درجہ کتنا ہے کہ مطلقاً کہے کہ صدقہ کرنا، پیسہ دینا رب کے راستے میں، اس میں ویلیو ہے، بڑی شان ہے، یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. مگر اس دن جو ریٹ لگے گا اللہ کے دربار میں تو خالق کائنات جل جلالہ اس عمل پر، اب اس خاص عمل پر اللہ تعالیٰ فضیلت وہ عطا فرمائے گا جو دوسری جتنی قیمت دے کر کوئی کام کرتا ہے اس پر فضیلت نہیں ہے. اس واسطے کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنے محبوبوں کی اداؤں پر جو چلتا ہے انہیں محبوبوں کے صدقے بڑا مقام عطا کروا دیتا ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے جیسا کہ پرویزی فرقہ ہے، نام کا روشن خیال، اور کچھ آج کی اندھی سوچ ہے جنہوں نے یہ گھڑ لیا کہ رحم کرم کا مطلب یہ ہے کہ جان پر ان کو ذبح کرنا، معذاللہ یہ جان کو ضائع کرنا ہے، جانوروں کو تکلیف دینا ہے. اس کی جگہ تم کو صدقہ کر لو. ایک اچھا خاصا جانور ہے، تم چھری لے کے اس پہ چڑھ گئے ہو اور اس کو تم نے ذبح کر دیا ہے. آج ان خطوط پر شبہات ہمارے عوام میں زہریلے مفکر معذرہ پیدا کرتے ہیں اور اس طرح کی سوچ لانچ کرتے ہیں ہمارے ماحول میں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا جو شخص قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کو ظلم کہے اور جو شخص قربانی کے جانور کے خون بہانے کو معذرہ دہشت گردی بنا دے اور جو شخص قربانی کے جانور کے ذبح کو رحم و کرم کے خلاف دین کہے اس کی کتنی غلط سوچ ہوگی. تو آج امریکہ، مغرب، ویسٹ کے لوگ، مغرب نواز طبقہ اس طرح کے معذرہ دانش پر انہوں نے اپنی سوچ سے کر کے دین ہمارے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا. تو ہم نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. اس طرح گزشتہ جمعہ پوری بات اس پر ہوئی کہ ہمارے نزدیک حسن و قبا شرعی ہے، عقلی نہیں. کہ جو عقل کہے ہم وہ مانے، نہیں جو شریعت کہے گی ہم وہ مانے. آگے عقل کو سمجھ آئے تو اچھا ہے، نہ آئے تو پھر مزید اچھا ہے کہ ہم نے عقل کو سائڈ پہ کر دیا ہے، اپنے رب کی حکم پر عمل پورا کر کے دکھا دیا ہے. اس واسطے آج کی سوچ اور ہے اور معجون مدینہ شریف اور ہے، نظریات اسلام اور ہے اور آج کی نئی گھڑی کی سوچ اور ہے جس میں رحم کا نیا مفہوم، کرم کا نیا مفہوم، مہربانی کا نیا مفہوم اور مخلوقات پر مہربانی کرنے کے نئے ضابطے سکھائے جا رہے ہیں. اب میرے محبوب علیہ السلام سے بڑھ کر جو سارے جہانوں کی رحمت ہے ان سے بڑھ کے جانوروں پہ کون مہربانی کر سکتا ہے، جنہوں نے اتنا بھی برداشت نہ کیا کہ جب کسی نے رات کو پرندوں کے گھونسلوں کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما دیا لا تتركوا الطير في طوقانها فإن الليل أمان لها. پر رات کے وقت پرندوں کے گھونسلوں کی طرف مت جانا، ان کی نیند میں خلل آتا ہے. میری شریعت نے ان کو سونے کا لائسنس جاری کر رکھا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ چلتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو فرمایا
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ مسئلہ پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیوں کا فلسفہ کیا ہے؟ جانور پالنا، بڑا ہو جائے تو پھر خود ہی اس کو ذبح کر دینا، گوشت کی ضرورت نہ بلکہ گوشت کی نیت سے ہے ہی نہیں، عبادت کی نیت سے ہے، جو قربانی گوشت کی نیت سے تو ہوتی نہیں ہے، تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ محاذل الاضاحی، حکمت کیا ہے؟ یعنی یہ یاد رکھنا گوشت کھانا جائز ہے، مگر نیت جو ہے وہ یہ نہیں کہ گوشت کی کمی پوری ہو جائے، اور گوشت لوگوں کو نیت ہے اس سنت ابراہیمی کو ادا کرنا، اور آگے گوشت اس کا استعمال جائز ہے، اس میں برکتیں بھی ہیں۔ شاہ کلام احمد نے پوچھا ما هذه الاضاحی، محبوب یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو شریعت سنو، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ہے۔ اب کچھ لوگ آج ان کے نزدیک توحید کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ معذاللہ وہ امور جو رب کے شایان شانی نہیں، اس میں بھی آ کر وہ اللہ کی طرف پر باتوں کو منسوخ کرتے ہیں جو رب کی شان نہیں، اللہ کی طرف باتیں منسوخ کی جائیں۔ تو اب یہاں تک پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے بولا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسی چیزوں کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے کہ توحید سے انکار ہے، تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ سنت الہی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا سچ فرمایا، اس واسطے ہر چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں، ایک ہے سنت ہونے کا پہلو، ایک ہے عبادت ہونے کا پہلو، ایک ہے سنت ہونے کا پہلو، ایک ہے تقرب کا پہلو۔ تو سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور عبادت رب العالمین کی ہے۔ عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں، عبادت اللہ کی ہے۔ سنت کی ہے، اس بنیاد پر قربانی کا جانور آپ یہ کہتے ہیں، پوچھا جائے یہ قربانی کس کی ہے، کس کی طرف سے امراد میری ہے، یہ میرے بھائی کی ہے، یہ میرے باپ کی ہے۔ اب جانور ہے، غیر اللہ کا نام بولا جا رہا ہے، لیکن جب چھری چلے گی اس وقت نہیں ہوگا کہ 20 کی میرے نام سے ذبح کر رہا ہوں، اپنے نام سے 20 کی ابھی اپنے باپ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، نہیں، کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ قربانی کی نسبتیں دو ہیں، اللہ کے لیے بھی ہے، بندے کے لیے بھی ہے، کیونکہ حکم ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب یہ فرما دو میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے۔ تو اب قربانی کے لیے کے لحاظ سے محترمہ کی کہتے ہو اللہ کے لیے بھی ہے، اور پھر جو دادا جان فوت ہو گئے تھے ان کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے بھی ہے، باپ کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے بھی ہے۔ تو شرک کیوں نہیں ہوا؟ سب کو پتا ہے کہ جس لحاظ سے اللہ کے لیے اس لحاظ سے دادے کے لیے نہیں، جس لحاظ سے دادا جان کے لیے اس لحاظ سے اللہ کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے لیے عبادت کے لحاظ سے، دادا جان کے لیے اصال ثواب کے لحاظ سے۔ رب ثواب لیتا نہیں، رب ثواب دیتا ہے۔ اس بنیاد پر ایک جانور اس کی نسبتیں دو، تو یہی ہے دادا صاحب کا کنبہ یا غوث پاک کا بکرا، اس کے اندر جتنے دو ہیں
تمہارے لیے ہر بال کے بدلے میں ثواب ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. وہ کام اللہ کے لیے بھی ہے اور قربانی کرنے والے کے لیے بھی ہے. اللہ کے لیے بندگی کے لحاظ سے، اس کے لیے ہے ثواب کے لحاظ سے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھاتے ہوئے یہ واضح فرما دیا کہ بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی. صحابہ کرام علیہ رضوان کی فہم دین پہ قربان جائیں. اگر وہ سوال نہ کرتے تو ہم آج کس سے پوچھتے، کہاں سے ہمیں جواب ملتا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا فصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جو اون والے جانور ہوتے ہیں اگر وہ قربانی کریں تو پھر چونکہ جن پہ بال ہیں ان کے مقابلے میں اون والے جانوروں کے بال زیادہ ہوتے ہیں. اب بھینس ہے اس کے بال پتلے ہیں اور بھیڑ ہے اس کے گھنے ہیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھ لیا محبوب یہ جو ہر بات پہ نیکی ملے گی، بھیڑ کے تو بہت زیادہ بن جائیں گے، جن کے اوپر یہ اس طرح وہ گھنے بال ہیں وہ تو بہت زیادہ بن جائیں گے، بہت زیادہ ہوں گے، تو ان کے لحاظ سے کیا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بکل اشارۃ من الصوف حسنہ، رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ جن پر اون ہے ان کے بھی ہر بال کے بدلے ثواب عطا فرما دے گا. کتنا اسلام میں نوازا گیا. اب آج کی جو نئی سوچ ہے وہ کہتے ہیں سائنٹیفک بنیادوں پہ دین کو سمجھنا ہے. تو سائنٹیفک بنیادوں پہ سمجھتے ہوئے اگر اس کے اندر صرف یہ نکالی نہ حکمت کہ لوگ کھا لیں گے، وہ تو کسی اور دن بھی ذبح کیا جا سکتا، لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی، وہ تو کوئی اور دن بھی کوئی ہو سکتا، وہ تو جو لگڑا جانور ہو وہ بھی ذبح کرے تو پھر بھی ضرورت پوری ہو جائے، جو اندھا ہے وہ بھی ذبح کرے تو پھر بھی ضرورت پوری ہو جائے. تو یہاں کیا ہے، قید والا جو ہے اس کو ذبح نہیں کرنا، عمر کی قید ہے، اس کے مطابق ذبح کرنا ہے. اور یہاں جا کر پھر سائنٹیفک بنیادیں بھول میں پڑ جائیں گے. یہاں جا کر صرف یہ ہے کہ جو رب نے فرما دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اگر سمجھے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہ سمجھے پھر بھی وہی ٹھیک ہے جو رب نے فرما دیا ہے. آج جو نئی دنیا کہہ رہی تھی کیا ہوتا ہے، خون بہا رہے ہو، ضائع کر رہے ہو، جانور اس طرح کر رہے ہو. مومن ان کی باتوں کو نہیں سنتا، مومن کعبے کی تجلی پر گنبد خضرا کی ہریالی کو دیکھتا ہے. لوگ کہہ رہے تھے تم اپنا خسارہ کر رہے ہو، شریعت کہہ رہی تھی رحمت خداوندی کا نظارہ کر رہے ہو. ہر بات کے بدلے نیکی ملے گی، ہر بات کے بدلے. اور پھر کتنا بڑا معاشر کے دن اس کا فائدہ ہوگا. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، اس کے اندر یہ یقین اور یأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها وظلافها، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن. تو کیا ہوگا؟ فرمایا جو نامہ اعمال ہے، نیکیوں کا جو بلڑا ہے، نیکیوں کے بلڑے میں کیا ہوگا؟ فرمایا قربانی کے جانور کے سینگ بھی اس میں رکھے جائیں اور بال بھی رکھے جائیں اور کھوڑ بھی رکھے جائیں. اب دیکھو وہاں تو ایک ماشا بھی اگر وزن مل جائے کہیں سے تو کتنی بڑی ضرورت ہے کہ بلڑا نیکی کا تھوڑا سا بھی بھارا ہو گیا تو جنت مل جائے گی. تو وہاں پر قربانی کے جانوروں کی ہڈیاں، کھوڑ اور سینگ اور بال، یہ انسان کے لیے سعادت کتنی بڑی ہے کہ معاشر کے دن جو نیکی والا بڑا ہے اس کے لیے تو بڑی ضرورت ہے. اور کتنا سستا سودا ہے کہ پیسے تھوڑے سے لگانے ہیں اور وزن قیامت کا بنا لے رہا تھا. قیامت کے دن نیکی کے بڑے کے اندر محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں رکھی جائیں گی اور ہر چیز کا فائدہ ہوگا انسان کو. تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے حکم دیا. فائدہ دنیا میں بھی ہے، کھاتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں. پہلی امتوں کی طرح نہیں، یہ تو شان والی کس طرح کی امت ہے، پہلے قربانی رکھ کے آگ کا انتظار کرتے تھے. قربانی کا گوشت رکھ کے اگر آگ آئے جلا کے راک کرے تو قربانی قبول، اور اگر نہ آئے تو قربانی نامنظور. اور کیا شان ہے میرے محبوب علیہ السلام کی، ان کی نسبت سے غلام خود ہی کھائیں اور خود ہی اجر
طبقہ گردن سے زمین پر بعد میں پہنچا ہے اور اللہ کے دربار میں پہلے منظور ہو گیا ہے، مقبول ہو گیا ہے. تو یہ خون ٹپکانا دہشت گردی نہیں ہے. کچھ لوگ چھری پر آپ دہشت گردی. ہم نے اس وقت یہ ادارہ صراط مستقیم کا مونوگرام بنایا اور پھر جب یہ خاکے بنے تو آپ نے دیکھا ہم نے سڑکوں پر یہ سکرینیں لگوائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان پہ جان بھی قربان. حکومت خضرا کے نیچے تلوار اور قلم دونوں کو رکھا کہ قلم سے بھی دفاع کریں گے، تلوار سے بھی دفاع کریں گے. تو مجھے کچھ لوگوں کا پیغام آیا دینی جماعتوں میں سے، یہ تلوار کو تم نے لگا دی ہے تو دہشت گردی کا نشان، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے تلوار یہاں لگا تو اب قربانی کا دن ہو، ہر ایک نے کسان نے چھری پکڑی ہوئی ہاتھ میں اور خون گلی گلی محلے محلے باہر جا رہا ہے. تو وہ فکر کے دش میں آج امیزش ہو گئی اور صرف ایسی نشانیوں پر ان کو دھچکا لگتا ہے کہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا. یہاں تو عمدن صرف تصویری چھریاں ہاتھ میں پکڑوا دی ہیں اور خون بہانا اور اس کی عصمت بتا دی گئی ہے کہ وہ جو خلاف شرع وہ دہشت گردی ہے اور جو شریعت مطالعہ کا حکم ہے وہ دہشت گردی نہیں، وہ اللہ کا رحمت والا دین ہے. اب کتنی فضیلت بیان کی گئی، اس فضیلت کے پیش نظر خون ٹپکا ہے، دہشت گردی نہیں ہوئی. دہشت گردی نہیں ہوئی، خلا نبردی، دہشت گردی نہیں ہوئی، جنت کی چمک ملی ہے. وہ ٹپک کے زمین پہ ہاتھ میں گرا ہے، اللہ کے دربار میں پہلے قبول ہو گیا ہے. اس بات سے آج کسی کی ایسی تقریر سوچ اس کو مت سنو کہ وہ کہے کہ یہ تو رحم کے خلاف ہے کہ جانوروں کو لٹایا ہوا ہے اور باندھ کے جبرن ان کو اس طرح ذبح کیا جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ ساری آج کی بنائی شیطانی سوچیں ہیں. ہمیں جو دین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہم نے اسی کو سمجھنا ہے، اسی پہ پیرا لینا ہے اور اسی کے زیر سایہ دارین کی سعادتیں حاصل کرنی ہیں. قربانی کے اسرار اور رموز کے لحاظ سے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حسنوا ضحایاکم فإن علی الصراط مطایاکم. اپنی قربانیاں اچھی کرو، موٹی تازی، ان کو اچھا زیادہ کھلاؤ. کیوں؟ فرمایا قیامت کے دن پل صراط پہ سواری کا کام دیں گے، فائدہ ملے گا بہت زیادہ. اس لیے آج دین مدین پہ عمل کرتے ہوئے جو پیٹرن شروع سے چل گیا اس کو پیش نظر رکھنا. اور یہی اس وقت کا بہت بڑا جہاد. آپ نے دیکھا غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری، ان کا کردار کتنا روشن کردار. اور آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے چلو وہ جو پہلے ہی مچھر اور چھپکلیاں ان کا جو انداز تھا وہ تو رہا. اس حساس موڑ پر آ کر ڈاکٹر طاہر القادری نے ملت کی کمر میں وہ چھرا گھونپا کہ جس پر جتنا بھی افسوس کیا جاتا ہے اور ناموس رسالت کے موضوع کو اس انداز میں بیان کیا کہ توہین کی وہ تعریف کی کہ جو پوری امت کے اجماع کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف ہے اور پاکستان کے آئین کے خلاف. پاکستان کے آئین نے 295 سے لکھا اشارہ تن جو توہین کرتا ہے وہ بھی باعث القتل ہے. لیکن اس شخص نے 13 گھنٹے پاس کر کے ثابت کیا کہ سری لفظ ہو اور نجت کی سری ہو پھر گستاخی کرتی ہے ورنہ نہیں. تو پاکستان کے آئین کی بھی حقداری ہے قرآن و سنت کے لحاظ سے تو پہلے ہی اس انداز میں کہ جو کچھ دلائل کو ان کو بس کچھ ڈال دیا. ہم نے اللہ کے فضل سے 9 جنوری کو دیوان اقبال میں جو ہم نے سیمینار کیا تھا، ابھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار خود کی رات کو دیکھا ٹھاٹھے مار کا سمندر تھا اور ماتھے مشائخ تھے. 2 نشستوں کے 7 گھنٹے کی تقریر میں نے 50 گھنٹوں کے معاملات کو کلیئر کر دیے اور اس میں واضح کر دیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس پر اگر کوئی کسی لحاظ سے بھی ایسا کرتا ہے، اشارہ تن ہو، گرایا تن ہو، صراحتن ہو، جس لحاظ سے بھی ہو، اسے توہین سمجھا جائے گا. اس پر دلائل دیے قرآن سے، سنت سے، فقہ حنفی سے
مجھے میسج کیا گیا کہ فتوے باز بول جاؤ یہ دیکھو کہ کیا مذاہب ہیں. مجھے باقاعدہ نام لے کر پریس میں چیلنج کیا گیا. یعنی آج سے 2 جمعے قبل اور صحابہ پاک میرے نام منہاج القرآن کی طرف سے چیلنج میرا نام لے کر کیا گیا. تو ہم نے اللہ کے فضل سے دین پر پہلا دینا ویسے بھی ضروری تھا، لیکن جب کہا گیا کہ چیک کرو ہم صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے دلیلوں سے بتایا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی خیانت کی ہے، یہ باتیں غلط پڑی ہیں، اور کہاں تک ماشاءاللہ غیروں کو بچانے کے لیے غداری ان کے ساتھ بھی ہے. وہ 7 گھنٹے کا خطاب اسے لے کر سنے اور اس کے بعد ان چمچوں چیروں کو جو ابھی بھی چمڑے چمٹے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ان کو بتاؤ کہ کلمہ ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، کسی لیڈر کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. میں نازا ہوں
میں قربان اس عطاؤ دستگیری پہ تیرے آقا، کہاں لائق تھا اس لقمے کے جو مجھ کو کھلایا ہے، سنہری جالیوں کے سامنے جا بھی میں جاتا ہوں، مجھے ایک بار بھی آقا نے خالی نہ ہٹایا ہے، جہاں میں ہم تو جیتے ہیں سارے سبز گنبد کے، جہاں میں ہم تو جیتے ہیں سارے سبز گنبد کے، نزا کے وقت کی خاطر بھی آنکھوں پہ بسایا ہے، نزا کے وقت کی خاطر بھی آنکھوں میں بسایا ہے، نزا کے وقت کی خاطر بھی آنکھوں میں بسایا ہے۔ وہ پہلا شعر وہاں کی حاضری کا، یہ شعر ہے اس بارے میں جہاں بھی کوئی رہتا، میرے ساتھ اس واسطے مل کے پڑھو، جہاں میں ہم تو جیتے ہیں سہارے سبز گنبد کے، جہاں میں ہم تو جیتے ہیں سہارے سبز گنبد کے، یہاں بھی ہم تو جیتے ہیں سہارے سبز گنبد کے، یہاں بھی ہم تو جیتے ہیں سہارے سبز گنبد کے، جہاں بھی ہم تو جیتے ہیں سہارے سبز گنبد کے، نزا کے وقت کی خاطر بھی آنکھوں میں سجایا ہے، مدینے کا سفر ہے راستوں پہ نور چھایا ہے، مقدر پہ میں نازا ہوں مجھے پھر سے بلایا ہے۔ اس حاضری کا پس منظر ہر سال میں بیان کرتا ہوں۔ جب 1994 میں بغداد شریف میں زیر تعلیم تھا تو وہاں سے حاضری کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی کہ عمرہ کے لیے حاضری ہو جائے، لیکن اقتصادی پابندیاں تھیں، 2-3 مہینے کی محنت کے باوجود ویزا نہ مل سکا۔ رات کا وقت تھا، قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دربار شریف پر میں موجود تھا، چونکہ وہیں گجرا میں میری رہائش تھی، تو میں نے وہاں بیٹھ کے ایک نعت شریف لکھی، جس کا مطلب یہ تھا، کبھی تو قسمت کا چاند تارا افق پہ اپنے نثار ہوگا، کبھی تو طیبہ کی سرزمین کا میری پلک پہ غبار ہوگا، کبھی تو شب کی تاریکیوں کو فجر کے جلوے ودا کہیں گے، کبھی تو بلبل کی قسمتوں میں جناں کا عہد بہار ہوگا، میں سانس روکوں یا دھڑکنوں کو بتائے آداب کون مجھ کو، عرش سے نازک مقام پر جب عرض تو دل بے قرار ہوگا۔ آخری شعر یہ تھا، نہیں ہے آصف کو ناک امیدی راہ طیبہ کی الجھنوں سے، نظر ہے میری کرم پہ ان کے، کرم یہ مجھ پہ کئی بار ہوگا۔ حالانکہ مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ اس کے بعد 1 گھنٹہ میری زندگی ہے یا نہیں، لیکن اللہ کے ولی کی تحریر پر میں یہ کہہ رہا تھا، کرم یہ مجھ پہ کئی بار ہوگا۔ تو اللہ کا فضل ہے، آج اس مرتبہ یہ 8ویں مرتبہ پر ہو رہا، میں نے عمرہ کیا اور پھر یہ 6 حج اور اب 7واں حج ہے، تو کرم یہ مجھ پہ کئی بار ہوگا۔ اللہ کے فضل سے یہ اس کا اظہار ہوا، اور ہر سال جاتے وقت بھی کلام نیا لکھ کے لے جاتا ہوں، آتے وقت بھی۔ آج چونکہ تفصیل کا وقت نہیں تو میں اجمالاً چند شعر سنا دیتا ہوں۔
میں آنسو بہاؤں یا دکھڑے سناؤں، مدینے میں ہر کام آسان ہوگا۔ میں آنسو بہاؤں یا دکھڑے سناؤں، مدینے میں ہر کام آسان ہوگا۔ اسے کس لیے ہو حوادث کا خطرہ، مدینے میں ان کا جو مہمان ہوگا۔ میں آنسو بہاؤں یا دکھڑے سناؤں، مدینے میں ہر کام آسان ہوگا۔ اسے کس لیے ہو حوادث کا خطرہ، مدینے میں ان کا جو مہمان ہوگا۔ بنا لو جو سینہ بھی اپنا مدینہ، بڑا اس سے کیا ہے جہاں میں خزینہ۔ نہیں مرتا مرنے سے ہرگز وہ سینہ، نہاں جس میں طیبہ کا ارمان ہوگا۔ بناؤ عقیدہ بھی اپنا سلامت، نہ ہو تجھ کو یوم حشر میں ندامت۔ اسے ہی ملے گی نبی کی عنایت، جو رکھتا شفاعت پہ ایمان ہوگا۔ نہ تجھ کو کیسے جناح کی بشارت، خدا جس کو کہتا ہے عمدہ تجارت۔ پسے مرگ بھی مسکراتا رہے گا، حقیقت کی خاطر جو قربان ہوگا۔ نہ تجھ کو کیوں جناح کی بشارت، خدا جس کو کہتا ہے عمدہ تجارت۔ پسے مرگ بھی مسکراتا رہے گا، حقیقت کی خاطر جو قربان ہوگا۔ نہ گھبراؤ طیبہ ہی دارالشفا ہے، یہیں سے ملی ہر مرض کی دوا ہے۔ یہ ایمان کا ہے، یہ دارالحیا ہے، یہیں ہر بیماری کا درمان ہوگا۔ انشاءاللہ اتوار کے دن سفر پاک مقامات اور حج کی آرائیگی کے لیے ہو رہا ہے۔ جامعہ جلالیہ رضیہ وسط الاسلام دروگہ والا لاہور میں اتوار کو نماز ظہر کے بعد پروگرام ہوگا، الوداعی پروگرام حج کے سلسلہ میں، اور پھر انشاءاللہ روانگی ہوگی۔ آپ تمام احباب کو اس کی دعوت دے رہا ہوں، اور میرے بعد جو تحریک ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے، اس تحریک میں قدم قدم آپ نے جو ہمارے قائدین پیچھے موجود ہیں ان کا ساتھ دینا۔ آئندہ خود کو بھی داتا دربار سے ریلی نکلے گی، اس میں بھی شرکت کرنی، اور اس کے بعد جو غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی تک ہماری تحریک انشاءاللہ جاری رہے گی، اس میں ساتھ دینا ہے۔ دعا ہے الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر۔ خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر، بات کو